بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بشارت راجہ، شہر اقتدار سے ایک اور وی لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، خبریں بے شمار خبریں ہیں، خبروں کی بھرمار ہے، لیکن تین چار ایسی عام خبریں ہیں جس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ میں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر موجود ہوں، یہاں سے یہ وی لاگ کر رہا ہوں۔ ایک تو جسٹس منصور شاہ نے ایک خط لکھ دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے اس خط میں کیا لکھا ہے اور کتنا اس کے خط کی کتنی اہمیت ہے۔ اور دوسرا، جو 26ویں آئینی ترامیم پیش کی گئی تھی، منظور کی گئی تھی پارلیمنٹ سے جو اس کی منظوری ہوئی، اس کے بعد اس کو وہ ایک آئین کا حصہ بن گئی۔ اسی ترمیم کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ہے نامزدگی ہوئی، پھر نوٹیفیکیشن ہوا، کل وہ الف بھی اٹھا رہے ہیں صدارتی ہاؤس میں۔ وہ حکومت پاکستان کے لیے گلے کی ہڈی کیوں بن گئی؟ اس میں ایسی کیا چیزیں ہیں کہ وزارت قانون کو آئے روز اس پر وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں؟ آج بھی انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے وضاحت دی ہے۔ یہ بڑی اہم خبر ہے جس پر میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ اس خبر میں کیا ہے اور یہ کیوں 26ویں آئینی ترامیم جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس سے یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی۔ اس میں ایسے کیا سکم ہے جس پر وزارت قانون بار بار جو ہے وہ وضاحتیں دے رہی ہے۔ اور تیسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو بے شمار خبریں ہوتی ہیں، ان کی بھرمار ہوتی ہے، لیکن ایک اور پٹیشن دائر ہو گئی ہے آج 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کے، جس میں یہ استدعا کی گئی کہ یہ بنیادی انسانی حقوق جو بنیادی انسانی حقوق ہے، آپ کا آئین اسے بنیادی انسانی حقوق کہتا ہے، اس کو پریشرائز کر کے، اس کو دباؤ ڈال کر یہ کہا گیا کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر آزادانہ تحقیقات کروائے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو منظور کی گئی پارلیمنٹ سے اس کے جو ووٹر تھے، جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے، کیا انہوں نے ووٹ دباؤ کے تحت ڈالا ہے یا آزادانہ ووٹ ڈالا ہے؟ اس کو بیس بنا کر پھر اور اس میں درخواست میں بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ عدلیہ کی آزادی کے جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے اس کے خلاف ہے۔ یہ بھی لکھا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر کانسٹیٹیوشنل بینچز سماعت نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے بھی ہم آپ سے جو ہے وہ اس پر انالیسس کریں گے، لیکن آتے ہیں خبر کی طرف۔ جو جسٹس منصور شاہ نے جو خط لکھا آج چیف جسٹس آف پاکستان کو، اس خط میں انہوں نے لکھا کہ یہ خط انہوں نے 23 اکتوبر کو لکھا تھا جو آج سامنے آیا ہے۔ اس خط میں انہوں نے لکھا کہ میں چونکہ کسی خصوصی بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہ ہو جائے، جو صدارتی آرڈیننس لایا گیا تھا اس پر جب تک فل کورٹ تشکیل کر کے اس پر جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو جائے، میں اس وقت تک کسی بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا، کسی بھی خصوصی بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا، اور نہ میں کسی سسٹم کا حصہ بنوں گا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا اس خط میں کہ انہوں نے ایک انگریز تھامس مورے کا کول بھی کوٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ مخصوص حالات میں حلف نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ بھی بات کی انہوں نے۔ اس میں لکھا انہوں نے کہ لوگ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں، چیف جسٹس کو مخاطب کر کے لکھا انہوں نے کہ لوگ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یہاں پر لایا گیا تھا، جب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بھی چیف جسٹس نہیں بنے تھے، یہ جسٹس تھے، تو یہ 9 ماہ چیمبر میں انہوں نے کام کیا۔ یہ آئے روز خط لکھا کرتے تھے اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو کہ جب تک اس پر آپ فیصلہ نہیں کرتے، جب تک فل کورٹ اس پر نہیں بیٹھتی، اس وقت تک میں کسی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا۔ اور آج وہی باتیں، وہی خط چیف جسٹس کو جسٹس منصور شاہ نے لکھا ہے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے جو اس کا فیصلہ نہ ہو جائے، فل کورٹ نہ بیٹھے، اس وقت تک میں کسی بھی خصوصی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا، کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا۔ یہ خط بہت اہم ہے اور بڑا اہمیت کا عمل ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آئی تھنک سو کہ 3 یا 4 ویلا قبل کرتے ہوئے 3 سے 4 قبل ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ لڑائی جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے لڑی جائے گی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر سپر سیڈ کیا گیا جسٹس منصور شاہ کو اور جسٹس منیب اختر کو تو پھر جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب اختر استعفیٰ دے دیں گے۔ تو میں نے ویلا کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ استعفیٰ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، سسٹم کے اندر رہتے ہوئے یہ اس کی لڑائی
لڑائی لڑیں گے، اور عدلیہ کی جو عدلیہ کا وقار جس طرح تباہ و برباد ہوا ہے، جس طرح چیف جسٹس جانے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو گورگن کا کردار ادا کیا ہے یہاں پر سپریم کورٹ میں، یہ بالکل نیچے میں آپ کو اس کا کل دکھاؤں گا انشاءاللہ، میں کل اس پر وہ سارا آپ کو دکھاؤں گا جو کہتے تھے کہ بنیادی انسانی حقوق کی یادگار بنائی جا رہی ہے۔ یہ بنیادی انسانی حقوق کی یادگار نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی قبر بنائی گئی ہے یہاں پر، جو جس کو کل دفن کرنے کے لیے جناب چیف جسٹس صاحب خود جو ہے نا وہ کہا گیا کہ وہ اس کا افتتاح کریں گے، لیکن وہ اس کو کل دفن کرنے کے لیے وہ مٹی ڈالیں گے کل اس پر، تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو وہ جگہ دکھاؤں گا اور اس پر ویلا کروں گا۔ بات کر رہا تھا کہ وہ اس کھوئے ہوئے عدلیہ کا جو وقار ہے اس کی بحالی کے لیے یہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں گے اور بھرپور کردار ادا کریں گے۔ یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ لڑائی ابھی شروع ہوئی ہے اور یہ بڑی طویل لڑائی لڑنا پڑے گی، اور مجھے یقین ہے کہ جو یہ عدلیہ کا جو وقار ہے یہ بحال ہوگا۔ ناظرین آتے ہیں اس خط کی طرف، جو خط لکھا ہے وزارت قانون نے آج کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اس میں کمیشن بنانے کے حوالے سے کہ اس میں کمیشن کس طرح بنایا جائے گا اور اس کے بعد خصوصی بینچز کی تشکیل کس طرح ہوگی۔ خط بڑا طویل ہے لیکن میں اس کا ایک آخری پیراگراف پڑھ دیتا ہوں، جس میں لکھا گیا کہ مزید برآں ہائی کورٹس میں آئینی بینچوں کی تشکیل آرٹیکل 202A کے تحت کمیشن کی جانب سے کی جائے گی، تاہم ایسی تشکیل صرف اس وقت موثر ہوگی جب پارلیمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نسبت اور صوبائی اسمبلیاں اپنی متعلقہ ہائی کورٹ کی نسبت قرارداد کل رکنیت کی اکثریت سے منظور کرے۔ اچھا، قرارداد مطلب اکثریت سے منظور کرے اگر وہ پیش کی جاتی ہے قرارداد اسمبلیوں میں، تو لہذا ہائی کورٹس میں آئینی بینچوں کی تشکیل سے پہلے متعلقہ ہائی کورٹس کے پاس ویسے ہی مقدمات کی سماعت کا دائرہ اختیار ہے جیسا کہ مذکورہ ترمیم سے پہلے تھا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو وزارت قانون نے دیا ہے کہ ہائی کورٹس کے پاس ابھی ان کے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ابھی انہیں وہ اختیار نہیں ملے، لیکن ہائی کورٹس کے پاس وہ پہلے سے وہی دائرہ اختیار ہے جو اس 26ویں آئینی ترمیم کے لانے سے قبل تھا۔ لہذا ہائی کورٹ میں یہ جو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ چیلنج ہوگی اور وہ اس کیس پر سو موٹو لے سکتی ہے، اس کیس کو سن سکتی ہے اور اس کو وہاں سے سٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ اہم خبر ہے جو پریس ریلیز میں جاری کی گئی وزارت قانون کی طرف سے، اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ سینئر رکن ہوگا، تو جسٹس منصور شاہ جو ہے وہ عمرے پر گئے ہوئے ہیں، ان کی عدم موجودگی میں تو کمیشن کا اجلاس ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ ان کو آن بورڈ لیا گیا تو وہ پھر اس میں شرکت کر سکتے ہیں، ادروائز یہ انہوں نے لکھا کہ اس سے اگلا سینئر ممبر کمیشن کا رکن بن جائے گا۔ اٹ مینس کہ یہ ایک باریک واردات ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزارت قانون باریک واردات ڈالنے جا رہی ہے، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے، اچھی خبر یہ ہے کہ اس کو وزارت قانون نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے یہ اپنے آپ کے اندر اس کے اندر بہت بڑی خبر ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ جو آپ کے اسلام آباد اور چاروں ہائی کورٹس ہیں ان کے پاس وہی اختیارات ہے پہلے سے، جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے اختیارات تھے، وہی اختیارات ان کے پاس موجود ہیں، اور وہ ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ہائی کورٹس میں 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہوتی ہے تو اس پر وہ سماعت کے لیے مقرر کر کے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے۔ یہ ایک عام بڑی خبر ہے۔ اس کے بعد افراسیاب خٹک نے تیسری خبر کی طرف ناظرین آتے ہیں۔ افراسیاب خٹک نے آج 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ بڑے بنیادی طور پر انہوں نے اس میں کچھ آئینی نکات اٹھائے ہیں اور پھر عدالت سے استدعا کی ہے کہ اس کو جو ہے وہ متصادم قرار دے کر، بنیادی انسانی حقوق سے متصادم قرار دے کر اسے سٹرائک ڈاؤن کیا جائے۔ اس میں انہوں نے یہ درخواست میں یہ لکھا ہے جی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فل کورٹ تشکیل دیا جائے، فل کورٹ تشکیل دیا جائے جو 26ویں آئینی ترمیم کو دیکھے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جو ووٹ جو ہے وہ ایک انسان کا بنیادی انسانی حق ہے، وہ ہمارا آئین بھی اسے دیتا ہے، اور وہ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا اختیار جو ہے وہ ایک آزادانہ طور پر کریں، بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی لالچ کے، اپنے ضمیر کے مطابق، اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق جو ہے وہ کریں۔ تو ناظرین آپ کو پتہ
ہوگا کہ جب یہ 26ویں آئینی ترمیم پر ووٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں BNP مینگل کے کچھ لوگ جو ہے وہ سینیٹر قاسم رونجو نے پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ مجھے اٹھایا گیا تھا، وہ ڈائلسس کے پیشنٹ بھی تھے، اور 6 دن انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے مچھروں میں رکھا گیا، وہاں ملیریا مجھے ہو گیا، اور 6 دنوں میں ان کے 2 دفعہ ڈائلسس بھی ہوئے۔ بعد میں اختر مینگل نے یہ بھی کہا کہ ان کے ڈائلسس جو ہے وہ یہاں پر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ایک نجی اسلام آباد میں جو ایک ہاسپٹل ہے، ایک نجی ہاسپٹل ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، اس میں ہوئے۔ اور قاسم رنجو نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا تھا کہ مجھے جب ملیریا ہوا تو میں ایک دن ہاسپٹل میں بھی رہا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ویل چیئر پر انہیں ووٹنگ کے لیے لایا گیا تھا۔ اور وہ ایک اور BNP مینگل گروپ کی ایک اور سینیٹر ہیں نسیمہ ان کا نام ہے، بقول اختر مینگل کے، کہ ان کے ایک بچے کو اغوا کیا گیا، دوسرے بچے کو ساتھ رکھ کر اس کے ساتھ نسیمہ کے ساتھ، سینیٹر نسیمہ کے ساتھ بھیجا گیا کہ آپ اپنی والدہ کو لے کر سینٹ میں جائیں کیونکہ وہ وہاں ووٹ کاسٹ کرے گی۔ تو پھر ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی میں جو ہوا وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف سے کہ حمایت یافتہ امیدوار تھے مبارک زیب، اس کے ساتھ کیا ہوا، پھر اس کے بعد 3-4 اور لوگ تھے، وہ کھچی جو تھے وہ انہوں نے ووٹ دیا، کھچی نے ووٹ دیا، مبارک زیب نے ووٹ دیا، 2 اور لوگ تھے، اور پیچھے لابی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ موجود تھے جن میں مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ زین قریشی بھی موجود تھے، اس کے بعد اور بھی لوگ وہاں پر، وہ حاجی امتیاز تو خیر نہیں موجود تھے، وہ بریگیڈیئر اسلم گمن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی وہاں پر موجود تھے لابی میں، حکومتی لابی میں۔ اگر ان میں سے کوئی ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کہ وہ کہتا کہ میں ووٹ نہیں دوں گا، تو پھر اس کے الٹرنیٹ کے طور پر ان لوگوں کو پیچھے رکھا گیا تھا۔ تو یہ ایک اس کو بیس بنایا گیا تھا۔ ناظرین یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اختر مینگل نے بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ اس پر جو ہے وہ ایک کمیشن بنائے، جوڈیشل کمیشن آزادانہ، جو اس کی تحقیقات کرے۔ میں اپنے سینیٹر جو ہے میں بطور اپنے پارٹی کے صدر، بطور پارٹی ہیڈ میں سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوں گا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں اراکین اسمبلی نے ووٹ رضاکارانہ طور پر ڈالا یا دباؤ کے تحت، اس کی بھی انکوائری کروائی جائے، سپریم کورٹ معاملے کے خود انکوائری کرے یا جوڈیشل کمیشن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس کی آزادانہ تحقیقات کرے۔ پھر یہ کہا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم درست طریقے سے منظور نہیں کروائی گئی، یہ انہوں نے عدالت سے استدعا کی ہے۔ افراسیاب خٹک نے، بڑا طاقتور نام ہے افراسیاب خٹک کا، سول سوسائٹی کا ایک بڑا طاقتور نام ہے افراسیاب خٹک کا۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو تباہ کیا گیا، اس کو برباد کیا گیا، اس کو دفن کیا گیا، لہٰذا اس کو فل کورٹ اس کو سن کر اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرے۔ تو ناظرین ایک اور یہ جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آپ کو یاد ہوگا کہ انہیں جب ایک ریت ہے سپریم کورٹ کی کہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل، اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے جو ججز ہیں وہ ڈنر دیتے ہیں، انہیں زرانہ بھی دیا جاتا ہے، تحفے طائف بھی دیے جاتے ہیں۔ تو جب سپریم کورٹ انٹرنل سپریم کورٹ کی انتظامیہ نے، سپریم کورٹ کے ججز نے، ان کے ساتھی ججز، برادر ججز نے کہا کہ ہم آپ کو ڈنر دیں گے، تو چیف جسٹس نے کہا جی کہ میں ڈنر نہیں لوں گا کیونکہ یہ قوم کا پیسہ ہے اور اس کو قوم کے پیسے کو جو ہے وہ قوم پر خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن آج ایک حیران کن طور پر ایک اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے ایک یو ٹرن لیا اور کہا کہ انہوں نے ساتھی ججز سے اپنا زرانہ انہوں نے اس کی دعوت قبول کی ہے۔ اور یہ ہمیشہ سے ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے افتاد تباہ کا اسیر ہوتا ہے، اسی کے بعد زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کی ہسٹری دیکھیں، جب سے وہ وکیل تھے، جب وہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بنے، جب وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ بنے، پھر جب چیف جسٹس سپریم کورٹ بنے، تو ہر لمحے کے ساتھ وہ یو ٹرن لیتے ہوتے تھے۔ جب وہ کیسز کی سماعت کے دوران کبھی کبھی میں بھی حیران ہوتا تھا کہ جب وہ اگلا ریماس دے رہے ہوتے تھے تو انہیں یہ بھول جایا کرتے تھے کہ میں نے پچھلے لمحے کون سا ریماس دیا تھا، پچھلے لمحے جو ریماس انہوں نے دیا تھا بالکل اس کے الٹ وہ ریماس دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ پھر اس کو یو ٹرن کرتے ہوئے کہا جی ٹھیک ہے، میں اپنے جو برادر ججز ہیں
ان سے میں جو ان کا ذرانہ کی دعوت انہوں نے قبول کی اور کل انہیں ذرانہ دیا جائے گا۔ تو ناظرین یہ تھی آج تک کی خبریں جس پر میں نے اپنا انالیسس بھی دیا اور آپ کو آگاہ کیا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ یہ میں بار بار جو کہتا ہوں نا کہ سب اچھا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر جہاں میں یہ بیٹھا وی لاگ کر رہا ہوں نا، یہاں سب اچھا نہیں ہے۔ یہاں پر عدلیہ کی بحالی کی جنگ لڑی جائے گی، اور یہ جنگ آنے والے دنوں میں میں آپ کو ایک اشارہ دے دیتا ہوں کہ وہ بحالی کی جنگ نئے آنے والے چیف جسٹس کے سنگ مل کر لڑی جائے گی۔ پھر میں کہ ایک دو دن کے بعد، بلکہ مناسب زیادہ ہوگا کہ میں ان کے حلف اٹھانے کے بعد اس پر میں وی لاگ کروں گا، اور پھر بہت ساری چیزیں، دو تین خبریں ہیں میرے پاس، میں انشاءاللہ وہ ان کے حلف کے بعد میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا، آگاہ کروں گا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف وقت آنے پر بتائی جاتی ہے، اور انشاءاللہ 27 یا 28 کو میری زندگی رہی تو میں انشاءاللہ اس پر بات کروں گا۔ اور میں ایک اور بات کہ میں اب کمنٹس آپ سب کے پڑھتا ہوں، مجھے گزشتہ جو وی لاگ تھا میرا، اس پر کسی دوست نے کمنٹس کیا ہوا تھا کہ آپ تھکے ہوئے، بالکل میں اس کو تھوڑا سا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایسا تھا کہ میں پچھلے 48 گھنٹوں سے مسلسل جاگ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ وی لاگ میرا اس کنڈیشن میں کیا گیا۔ میری طبیعت بڑی ناساز تھی، اور کل میں ڈاکٹر کے پاس بھی گیا تھا کچھ میڈیسن لینے کے لیے۔ پچھلے 3-4 ماہ جولائی اگست سے میری طبیعت جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا کبھی ہلچل رہتی ہے، وہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی نیند پوری کروں، اور نیند جو ہے وہ اس سے انسان کی طبیعت، وہ اشاش بشاش رہتا ہے اس کی طبیعت میں، اور وہ ٹھیک طریقے سے پھر وہ اپنی بات بھی کرتا ہے۔ تو ناظرین، میں اس التماس کے ساتھ کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے استقامت دے اور حق سچ بولنے کی توفیق دے، اور مجھے سلامت رکھے آپ، کیونکہ آپ کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں۔ آپ میری دعاؤں کی ICU وارڈ میں رہتے ہیں۔ اگلے وی لاگ تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔